بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں ہی 40 برس کی عمر میں رفقہ بنت بتوابیل سے شادی کر لی تھی۔ رفقہ بانجھ تھیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جڑواں بچے عطا کیے۔ یہ دونوں لڑکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بڑے لڑکے کا نام ایسور رکھا، جو کہ عرب میں ایس کے نام سے مشہور ہیں، اور آپ ہی روم کے والد کہلاتے ہیں۔ دوسرے صاحبزادے جو کہ اپنے بھائی کے بالکل ہم شکل تھے، ان کا نام یعقوب رکھا، جن کی طرف بنو اسرائیل منسوب ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جب معمر و ضعیف ہو گئے تو آپ کی بینائی کمزور ہو گئی۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کھانا کھانے کی خواہش ظاہر کی اور حکم دیا کہ شکار کر کے لاؤ، اسے ذبح کرو اور میرے لیے کھانا بناؤ تاکہ میں تمہارے لیے برکت کی دعا کروں۔ امیس شکار کو چلے گئے تو آپ علیہ السلام کی بیوی نے جلدی سے 2 عمدہ بکریوں کو ذبح کیا اور کھانا تیار کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھوں حضرت اسحاق علیہ السلام کو پیش کر دیا۔ رفقہ چاہتی تھی کہ باپ کی دعا حضرت یعقوب علیہ السلام کو مل جائے، چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کھانا تناول کیا اور یعقوب علیہ السلام کے لیے دعا فرمائی، یا رب العالمین، اسے اپنے بھائیوں میں قدر و منزلت کے اعتبار سے فوقیت عطا فرما اور اس کے قبائل و نسل میں نبوت عطا فرما اور کثرت اولاد اور رزق سے مالا مال فرما۔ کچھ ہی دیر میں امیس بھی شکار کر کے حاضر خدمت ہوئے تو انہیں پتہ چلا کہ مخصوص دعا حضرت یعقوب علیہ السلام حاصل کر چکے ہیں۔ امیس کو اس پر بڑا غصہ آیا اور دھمکی دی کہ والد کے وصال کے بعد میں یعقوب علیہ السلام کو قتل کر دوں گا، جس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام نے امیس کو بھی مخصوص دعا کے علاوہ اولاد کے لیے عمدہ زمین اور پھلوں اور رزق کی فراوانی کی دعا فرمائی۔ ماں نے جب بیٹے امیس کے ارادے کو بھانپ لیا تو یعقوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہونے تک سرزمین حران میں اپنے ماموں اللبان کے پاس چلا جائے اور وہاں جا کر ان کی بیٹی سے شادی کر لے۔ رفقہ نے ساتھ ہی اپنے شوہر حضرت اسحاق علیہ السلام سے بھی سفر کی اجازت لے دی اور یوں حضرت یعقوب علیہ السلام رخت سفر باندھ کر روانہ ہو گئے۔ ایک دن کے جب آپ علیہ السلام حالت سفر میں تھے، رات ہو گئی اور آپ علیہ السلام آرام کی خاطر ایک جگہ لیٹ گئے۔ آپ علیہ السلام نے ایک پتھر کا سرہانہ بنایا اور سو گئے۔ آپ علیہ السلام سوئے ہی تھے کہ آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ایک سیڑھی آسمان سے زمین تک ہے اور فرشتے اس سیڑھی کے ذریعے آسمان پر چڑھتے اور اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے یعقوب، میں بہت جلد اس سرزمین کو تیرے اور تیری اولاد کے لیے بابرکت بنا دوں گا اور تجھے اولاد کثیر عطا فرماؤں گا۔ یہ زمین تیری اور تیرے بعد آنے والی نسلوں کے لیے مختص ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا اور بیدار ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے منت مانی کہ اگر بخیر و عافیت اپنے اہل و عیال کے ہاں لوٹ آیا تو اس جگہ پر عبادت الہیہ کے لیے عبادت خانہ تعمیر کروں گا اور اللہ تعالیٰ جو بھی رزق عطا فرمائے گا اس کا 10واں حصہ اسی کے نام پر وقف کر دوں گا۔ آپ علیہ السلام نے جس پتھر کو سرہانہ بنایا تھا اس پر تیل لگا کر نشان زدہ کر دیا تاکہ اس کی شناخت اور پہچان باقی رہے۔ امام ابن کثیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس میں عین اسی جگہ تعمیر فرمایا گیا ہے جو کہ ہمارا قبلہ اول بھی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام سفر کرتے ہوئے اپنے ماموں کے ہاں پہنچے۔ آپ علیہ السلام کے ماموں کی 2 صاحبزادیاں تھیں، بڑی کا نام لیہ اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ راحیل حسن و جمال میں اپنا ثانی نہ رکھتی تھی، جبکہ لیہ ضعف و بصارت کا مرض رکھتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا پیغام ماموں کو دیا اور فرمایا،
آپ راحیل کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ آپ علیہ السلام نے راحیل کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ ایک تو وہ حسن و جمال کا پیکر تھی اور دوسری آپ کی وہ پہلی نظر میں ہی بھلی محسوس ہوئیں۔ آپ علیہ السلام کے ماموں شادی کے لیے راضی تو ہو گئے مگر ساتھ ہی ایک شرط عائد کر دی کہ پہلے 7 برس تک میری بکریاں چراؤ، پھر نکاح کی کوئی صورت نکل سکتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے شرط قبول فرمائی اور یوں 7 سال تک اپنے ماموں کی بکریوں کی پرورش کرتے رہے۔ جب 7 برس مکمل ہو گئے تو آپ کے ماموں نے ضیافت کا اہتمام کیا اور لوگوں کو جمع کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب شب زفاف گزارنے کے لیے اپنی دلہن کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہاں راحیل کی بجائے لیا تھی۔ یہ دیکھ کر آپ کو بہت صدمہ ہوا اور صبح اپنے ماموں سے شکایت کرنے لگے کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ میں نے آپ سے راحیل سے شادی کا کہا تھا مگر آپ نے لیا کو میرے ساتھ باندھ دیا ہے۔ ماموں نے کہا، ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے کہ بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی بیاہ دی جائے۔ ہاں اگر تم چھوٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو مزید 7 برس تک ہماری بکریاں چراؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منشاء الہی سمجھتے ہوئے مزید 7 برس بکریاں چرانے کا فیصلہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے 7 سال بعد جب نکاح کا مطالبہ کیا تو آپ کی شادی لیا کی چھوٹی بہن راحیل سے کر دی گئی۔ یہاں ایک بات ہم ناظرین کو بتاتے چلیں کہ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت 2 بہنوں کو نکاح میں لینا ان کے دین میں جائز تھا، بعد ازاں تورات شریف کی شریعت میں ہی اسے منسوخ کر دیا گیا۔ یوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے راحیل سے شادی کرنے کے لیے 14 سال تک اپنے ماموں کے یہاں بکریاں چرانا قبول کیا۔ متعدد روایات میں ہے کہ آپ علیہ السلام کی راحیل سے شادی تو ہو گئی مگر ان کے ہاں اولاد پیدا نہ ہوئی۔ آپ کے ماموں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک باندی دی۔ لیا کی جو باندی دی گئی اس کا نام زلفیٰ اور راحیل کی جو باندی دی گئی اس کا نام بلہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لیا کے ضعف اور حسن و جمال کے فقدان کو اولاد کی نعمت سے پورا فرمایا اور لیا کو کئی بیٹوں سے نواز دیا، جبکہ راحیل جو حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھیں ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھیں۔ راحیل جب اپنی بڑی بہن لیا کی اولاد دیکھتی تو دل سے آہیں نکلتیں۔ چنانچہ ایک دن آپ نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی باندی بلہا اپنے شوہر یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دیتی ہوں اور جو ان سے اولاد ہوگی اس سے اپنا دل بہلاؤں گی۔ آپ علیہ السلام نے باندی بلہا سے وطا کی تو اس کے بدن سے یکے بعد دیگرے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ لیا کو یہ بات ایک آنکھ نہ بھائی اور اس نے بھی اپنی باندی حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ راحیل کے لیے یہ عمل پہلے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوا۔ محرومی اولاد کی وجہ سے آپ روزانہ اداس رہنے لگیں۔ ایک دن آپ نے روتے گر گڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کی کہ اے رب العالمین مجھے بھی بیٹے کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی فریاد سن لی اور یوں آپ کو ایک چاند سا بیٹا عطا کیا جو عظمت و شرافت کا پیکر اور حسن و جمال کا منبع جنہیں دنیا یوسف کے نام سے جانتی ہے۔ منقول ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام 20 بکریاں چراتے رہے اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس کے 1 یا 2 سال بعد وہاں سے اپنا کنبہ لے کر ہجرت کر گئے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمارے دین اسلام پھیلانے کی اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے۔